أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 8वें जुज़ में सूरतुल अनआम आयत नंबर 137 तक तिलावत की थी। तो तिलावत में इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर सूरतुल अनआम की आयत नंबर 138 से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू हादिही अनआम वहर्थ हिज्र ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअ बिज़अमिहिम वअनआम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा वअनआम ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआमि ख़ालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना व इन यकुम मैततन फ़हुम फ़ीहि शुरका सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम। क़द ख़सिरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ضल्लू वमा कानू मुहतदीन। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन वग़ैर मअरूशातिन वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन थमरिही इज़ा अथमर वआतू हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। वमिनल अनआमि हमूलतन वफ़रशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिअू खुतुवातिश शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। थमानियत अज़वाज मिनद्दअनि इत्नैनि वमिनल मअज़ि इत्नैन क़ुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्थयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्थयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमिनल इबिल इत्नैनि वमिनल बक़रि इत्नैन क़ुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्थयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्थयैन अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्ल अन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन। क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलय्य मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़न उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम। वअलल्लज़ीन हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर वमिन البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون। فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين।
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سورة الانعام آیت نمبر 138۔ وقالوا هذه، اب ایک اور رسم کی طرف اشارہ ہے جو اپنے پاس سے گھڑی ہوئی تھی۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں۔ ممنوع ہے یعنی انہیں کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ ایک اور رسم تھی، جیسے کہ آیت خود بیان کرے گی۔ اب دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاس سے گھڑا ہوا ہے انہوں نے، لیکن گھڑا مقدس اپنی جو چیزیں اللہ کے شریک بنا رہے تھے ان کے نام پر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے۔ لا یطعم، کیسے ممنوع ہے؟ کس کے لیے ممنوع ہے؟ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جس کے بارے میں ہم چاہیں، یعنی جس کو پیر صاحب کہیں گے صرف وہ کھا سکتے ہیں یہ نیاز، دوسرا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کبھی آج کل بھی ہوتا ہے یہ والی، یہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، توبہ توبہ مرد ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہوا۔ کہاں سے لائے ہو مرد؟ کس نے کہا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ خود ہی گھڑی ہوئی باتیں اور افسانے، بعض افسانے ایسے گھڑے ہوئے ہیں اہل بیت کے نام پر جس میں اہل بیت کی توہین ہے۔ ایک بندہ بھول گیا نظر دینا، اس کی ٹانگ ترٹ گئی، اس کی نوکری چلی گئی، اس کا بچہ قید میں چلا گیا۔ ایسے ہیں اہل بیت جو بھول کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، عقل ہی نہیں ہے ان میں، توہین کر رہے ہیں اہل بیت کی، لیکن اپنی خرافات سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ یہ رسم بہت شیطانی چکر ہے، یہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو۔ اگر یہ نہ کیا، میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا یہ 10 آگے بٹوا کے نہ دیے تو تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ بی بی ایسی، شرم بھی نہیں آتی ان بے حیاؤں کو، اس قسم کی باتیں گھڑ کے منسوب کرتے ہیں۔ اور ان بے عقلوں کو بھی نہیں عقل آتی کہ جو قرآن چھوڑ کر، صحیح حدیث چھوڑ کر اس قسم کی خرافات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لڈو بنایا ہوا، لڈو کے اندر سونے کی رنگ ڈالی ہوئی ہے، جو بھی وہ رنگ اٹھائے گا پھر اس کو ایسے 10 لڈو دینے پڑیں گے۔ یہ دین ہے؟ اصلی دین گم کر دیا ان چیزوں میں پڑھ کر، اور دڑا دڑ گھروں میں ہو رہا ہے یہ۔ اور اگر نام لو تو آگے سے وہ جناب ایسے لگتا ہے جیسے قرآن پہ حملہ ہو گیا، اتنی شدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کا پوچھو، پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا، اور یہ دین بن گیا۔ وہی حرکتیں ہیں جو اللہ نے ان کی بتائی ہوئی، انہوں نے گھڑ گھڑ کی اپنی رسمیں۔ اب دیکھیں سنیں، وقالو، اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، اپنے گمان باطل میں، بزعمہم، زعم کہتے ہیں گمان باطل کو، یعنی اپنے پاس سے گھڑی ایک باطل بات اس کی زد میں آ کے کہہ رہے ہیں
وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، توجہ سے سنیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہونا بھی حرام ہے اور ان پر کوئی بوجھ لادنا بھی حرام ہے. خود سے گھڑ لیا، یہ جانور اب مقدس ہو گیا، اس جانور پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس اونٹ پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس پہ کیوں؟ یہ فلان بت سے منسوب ہو گیا، یہ فلان اس سے ہو گیا. اپنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہاں سے گھڑا تم نے اس کو؟ کہ اس جانور کو اللہ نے مقدس کر دیا ہے، اس کی پشت حرام ہو گئی ہے، نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بوجھ لا سکتا ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے جن کی پیٹھ پر سواری یا بار برداری حرام ہے. یہ سورۃ المائدہ میں آپ کو یاد ہوگا نام گزرے تھے، ان کے مختلف نام رکھ دیتے تھے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. اللہ نے کہا، اللہ نے یہ نام یہ والا یہ کچھ بھی نہیں کہا، اللہ نے کہاں سے گھڑ کے لائے ہو تم؟ لہذا یاد رکھیں، ایسے دیکھا دکھائی میں کام کرنے نہ شروع ہو جائے، پھر وہ آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. سوال کریں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، فرمان معصوم ہے، ٹھیک ہے، روایات میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایسے کسی کام کا کوئی اجر نہیں امید مت رکھنا جو ہم سے نہیں پہنچا تم تک. اللہ کا علم کم تھا، رسول اللہ اور اہل بیت کا علم کم تھا کہ ان کو نہیں یاد آیا جو مثلا فلان کے نانے کو یاد آیا تھا، اس نے جو دین میں نیا ایڈ کیا نئی رسم، اس کو زیادہ اس کا علم تھا. اللہ رسول اور اہل بیت کو نہیں پتا تھا کہ اسلام میں یہ نقص رہ گیا ہے، یہ والی نئی رسم ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے اس قسم کے رسومات پرست، آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں، نماز ان کے لیے کوئی ویٹ ہی نہیں رکھتی، فارغ ہے بالکل. تربیت ہی ایسی ہوئی، یعنی جو من گھڑت ہے وہ دین ہے اصلی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو اصل دین ہے، جو قرآن نے جس پر تاکید کی ہے، اہل بیت نے تاکید کی ہے، اس کی لفٹ کو اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا. ہم نے یہ کام کر کے زندگی گزارنی. اتنا واضح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رسومات اور ان کی من گھڑت چیزیں بیان کی ہیں، اس کے باوجود بھی عبرت نہیں لی جاتی. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، ان کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے، کہتے ہیں یہ ہم نے اس بتوں کے انہوں نے آستانے بنائے ہوئے تھے، تو اس بت پر یہ نظر دے رہے، اس بت پہ یہ نظر جانور دے، اس بت پہ، اور اس پر پھر اسی بت کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ، اور یہ اللہ پر افترا، جھوٹ باندھتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے لیے دے رہے ہیں اس پہ اللہ کا نام، جو فلانے بت کے لیے دے رہے ہیں اس پہ فلانے بت کا نام، فلانے شریک کا نام، یہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتراء علیہ، اللہ کا نام نہیں لیتے کچھ جانوروں پر، اللہ پر افترا کرتے، جھوٹ گڑتے. سیجزیہم، بہت جلد اللہ ان کو جزا دے گا، بما کانوا یفترون، جو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے ہیں. اللہ کے نام پہ دین تو اللہ بتانے والا ہے نا، یہ خود سے گھڑ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے. ان قریب اللہ ان کو اس کی جزا دے گا. آیت نمبر 139، وَقَالُوا مَا فِي بُطْ، اب یہ ایک اور من گھڑت رسم، توجہ کیجئے. یعنی یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ان کی رسمیں بھی بیان کی ہوئی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے ہیں جو ان جانوروں کے شکم میں ہے، مثلا کوئی جانور اگر حاملہ ہوتی تھی، کوئی مادہ جانور، کوئی بھیڑ، کوئی گائے وغیرہ، کوئی اونٹنی، تو اب اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے، عورتیں نہیں کھا سکتی. توبہ توبہ توبہ، اور یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے. اور وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر یہ جو بچہ اس کے پیٹ سے مردہ نکل آیا پھر عورتیں مرد دونوں کھا سکتے. اپنے پاس سے گھڑی، یہ مرض ہوتا ہے کہ جو دین خالص آ رہا ہے وہ ان کو کافی نہیں لگتا. ان کی تسکین تب ہوتی ہے جب نئی نئی چیزیں گھڑے. تو اگر یہ جو بچہ اس حاملہ
جانور کے پیٹ میں ہے یہ خالصتاً لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے خالص، عورتیں اس کے قریب بھی نہ ہیں۔ ہاں اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہوا پھر عورتیں بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سیجزیہم وصفہم، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان قریب اللہ ان کو جزا دے گا اس کو، کیونکہ ایکچولی یہ گما پھرا کے اللہ پہ ہی جھوٹ باندھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ دعویٰ تو یہ بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم کا ہی۔ حضرت ابراہیم پھر کس کے تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ تو سارا حج میں جو خرافات ڈالی ہوئی تھی تو حج کس کے لیے کرتے؟ اللہ کے لیے کرتے، لیکن خرافات بیچ میں، تالیاں، سیٹیاں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر عنقریب انہیں سزا دے گا۔ انہو حکیم علیم، اللہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اللہ کے نام پر جو اللہ نے دین دیا ہے وہ اصل حکمت پر مبنی ہے، تمہاری گھڑی ہوئی رسومات میں کوئی حکمت نہیں ہے، اور اللہ علیم ہے، اس نے جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق کام کرو، نہ کہ اپنی من گھڑت چیزوں سے بنائی ہوئی رسموں سے تم دین کے نام پر الٹی سیدھی حرکات کرتے رہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ ایک آیت سورۃ البقرہ کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، دوسرے جز میں ہے کہ گزر چکی ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے کنیکٹڈ آیت ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو میں نے حج کی طرف اشارہ کیا کہ حج میں نئی نئی چیزیں گھڑی ہوئی تھی، تو یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 198، اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے کہ حج کے دوران کوئی تجارت کر لو، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی چیز خرید و فروخت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب عرفات سے نکلو تو پھر مشعر الحرام جسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اب توجہ کرو کیا فرماتا ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو، ناچنا ٹاپنا نہیں شروع کر دینا وہاں پر، اپنی من گھڑت رسمیں وہاں پر وہ نہیں کرنا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی۔ پہلے دیکھو یہ کام کرنا ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا، معتبر ذرائع سے شریعت کا حکم وہ جاننے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے قبل تو تم گمراہوں میں تھے۔ یعنی اگر یہ والا کام نہیں کرو گے کہ جس طرح اللہ نے رہنمائی کی ہے اس طرح اس کا ذکر بھی کرنا ہے، تو من گھڑت طریقوں سے نہیں، جس طرح اللہ نے تمہاری ہدایت کی۔ تمہارے سے زیادہ جانتا ہے اللہ، اور تمہارے من گھڑت جھوٹے موٹے پیروں شیروں سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تم اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، ورنہ اس سے پہلے گمراہوں میں تھے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ نہیں کرو گے جس طرح اللہ نے ہدایت کی ہے اس طرح اس کا ذکر، تو دوبارہ اسی گمراہی میں، اسی ضالین کے گروہ میں چلے جاؤ۔ جب راستہ کھل جائے گا من گھڑت رسومات کا تو پھر جو مرضی کرو، پھر آہستہ آہستہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کو کوئی پرواہ کوئی نہیں کرتا اللہ نے کیا کہا ہوا۔ وہ کہتا ہے ہمارے دادے یوں ہی کرتے تھے، ہمارے نانے یوں ہی کرتے تھے، ہمارے محلے والے یوں کرتے تھے، ہمارے گاؤں والے یوں کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ہمارے محلے والے یوں کرتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہوتا، اور اس سے اصل دین انسانوں کے اندر سے زائل ہو جاتا ہے، اور وہ من گھڑت دین کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہر دین میں انبیاء کے جانے کے بعد، حقیقی جو اللہ کے نمائندے ان کے جانے کے بعد، ہر دین پر شیطان نے اسی طرح حملہ کیا ہے، ان کی عوام کو ظاہر میں مزیدار لگنے والی چیزوں میں الجھا کر اصل دین ان سے چھین لیتا ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے پاس اصل دین ہوتا تو دنیا میں یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ کے حقیقی دین نے دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور افتخار کا وعدہ کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی اللہ کافروں کو مومنوں کے اوپر تسلط کا راستہ نہیں دیتا۔ آج تو سارے کے سارے نیچے لگے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کیوں؟ وہ جو کہا ہے نا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہاں پہ غور کرنے والے وہ کون سے مومن ہیں؟ وہ اللہ نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، ان کی صفات بتائی ہوئی ہیں، وہ نہیں ہیں۔ لہٰذا کفار کے تسلط میں خوش ہے، بلکہ انجوائے کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ کوئی ہڈی پھینک دے جس کو وہ زیادہ اپنے آپ کو فخر کرتا ہے کہ مجھے وہاں سے ہڈی ملتی ہے، میرے بہت پیسہ ہے، اور وہ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اور ان کے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے مختلف طریقوں سے، انہی کا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے نظریات ذہنوں میں گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑی خدمت وہ کر رہا ہے، کن کی؟ جن سے لیتا ہے اور جن سے دماغی طور پر مرعوب ہو چکا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ یقیناً خسارے میں پڑ گئے ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے، سفہن سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، جس کی عقل پوری نہیں ہوتی، بے وقوف ہوتا، جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کر دی۔ کل گزرا تھا، بتوں کے لیے بھی قربانی دیتے تھے اپنی اولادوں کی، بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کرتے تھے، اور اسی طرح اس آیت میں جیسا کہ آپ دیکھیں گے بھوک کے ڈر سے کہ یہ پیدا تو ہو گیا، ہمیں تو خود پورا نہیں کھانے کو ملتا، انہیں کہاں سے کھلائیں گے، مار دیتے تھے۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دی۔ اللہ نے حلال چیز دی تھی، خود پہ انہوں نے حرام کر لیا، اور نام کس کا لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، بہتان باندھا خدا پر۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ ہدایت پانے والے نہ تھے کیا مطلب؟ مزاج ان کے ایسے تھے کہ جس مزاج کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، وہ مزاج ہے ہی نہیں کہ اس کو ہدایت ملے، ہٹ درمی کا مزاج ہے، جاہلانہ مزاج ہے۔ آیت نمبر 141، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اپنی مختلف نعمتوں کا، باغات کا، پھلوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رزاقیت، اپنی ربوبیت کی طرف ان آیات میں اشارہ فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، گھنے باغات، کچھ چھتریوں چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض باغات ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا انگور، اس کی بیل کو اوپر چڑھنے کے لیے سپورٹ فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے اور صحیح اچھے طریقے سے پھل لے سکے۔ انگور کے پودے کا اپنا تنا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے، تو اس قسم کے جو پودے ہوتے ہیں جو گویا کہ بیلیں ہوتی ہیں اور ان کو اوپر چڑھنے کے لیے سپورٹ فراہم کی جاتی ہے، گویا کہ مصنوعی قسم کی چھتیں بنائی جاتی ہیں جس کے اوپر وہ چڑھ جاتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا باغات کو، انہیں کہتے ہیں معروشات۔ معروش عرش سے، عرش چھت کو بھی کہتے ہیں، اور غیر معروشات وہ باغات جن کے درختوں کو، پودوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے تنوں پہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والنخل، اور کھجوریں، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ،
جس کا کھانا مختلف ہے، یعنی جس کا ذائقہ مختلف ہے، جس کے پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، یہ سب کا سب اگانے والا کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، متشابہن، آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور آپس میں جو ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یہ سب اسی نے اگائے ہیں تمہیں رزق دینے کے لیے۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل تیار ہو جائیں تو تم اس کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس میں جو حق ہے گویا کہ غرباء مساکین کا اللہ نے تمہیں کہا ہے، جس دن اس کھیتی کو کاٹو، ان پھلوں کو کاٹو، اس دن وہ حق بھی ادا کر دیا کرو۔ اب اس سے مراد واجب صدقہ ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، یا مراد مستحب صدقہ ہے؟ چونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، آیا مکہ میں کوئی مستحب صدقہ تھا ایسا کرنے کا؟ اس کی تفصیلات جو ہے وہ فقہی کتابوں میں مل جاتی، لیکن جو کلی میسج آیت سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب بھی کوئی فصل پک کے تیار ہو جائے اس کے اندر سے حتماً فقراء اور مساکین کا حصہ نکالنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ سارا کا سارا ہم نے خود کرنا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے انشاءاللہ آپ کو کہ کسی چیز کے استعمال میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اور ضائع کر دینا۔ مثلا آپ نے پانی استعمال کرنا ہے کسی کام کے لیے، تو مثال کے طور پر 1 لیٹر میں کام چل سکتا ہے، وہ بندہ 10 لیٹر ضائع کر دے اس میں۔ اور سب چیزیں خرچ کرنے میں اسراف کرنا، حد سے بڑھ جانا، اور یہاں پر بھی اسراف کرنا یعنی حد سے بڑھ جانا، ضائع کرنا یا حق ادا نہ کرنا جن کا حق ادا کرنا چاہیے۔ انہو لا یحب المسرفین، بے شک وہ یعنی اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسے وہ اچھے نہیں لگتے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں خداوند عالم کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 142، باغات کا اور کھیتی کا ذکر کرنے کے بعد اب ان چارپائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کا انسان کی زندگی میں گہرا بڑا کردار ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے انعام کنہیں کہا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر اونٹ اور گائے بھینس اور بکری اور بھیڑ، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ یہ چارپائے کے جو انسان کی زندگی میں ان کا گوشت بھی انسان کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ بھی پیتے ہیں اور باقی فوائد بھی ان سے حاصل کرتے ہیں۔ اور مویشیوں میں سے حمولتاً یعنی بوجھ اٹھانے والے، کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور کچھ بچھانے کے وسائل فراہم کرنے والے، ان کی کھالوں سے انسان اپنے لیے بچھونے تیار کرتے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ چیزیں کافی زیادہ تھیں۔ فرش 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو اس جانور کی کھال وغیرہ سے ایسی چیز کہ جو بچھائی جائے اور اوپر، یا یہ کہ خود اس کے اوپر سواری کرنا۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قرآن میں آپ کو ذرا سی بو بھی نہیں آئے گی کہ اللہ کے سوا کوئی رزق دیتا ہے، بلکہ برعکس شدت کے ساتھ منع کیا گیا۔ ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں انہیں یاد رکھو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے جھوٹ کی وادیوں میں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اس رزق کے معاملے میں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ حرام ہو گیا خود سے کر دیا، یہ حلال ہو گیا، یہ مقدس ہو گیا، اب اسے کوئی نہیں کھائے گا، اب اس پہ سواری کوئی نہیں کرے گا، اس کو صرف عورتیں کھائیں گی، اس کو مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اس قسم کی لغویات یہ کام نہ کرو۔ اللہ نے دیا، اس نے تمہیں بتا دیا کیا حرام ہے کیا حلال، اس کے بعد اپنی طرف سے خرافات اور من گھڑت چیزیں اس میں اضافے نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ 143، اور یہ کون کون سے چار پائے ہیں انعام میں؟ 8 ازواج، 8 جوڑے، 8 جوڑے یعنی ٹوٹل 4 ہیں کہ جس میں سے ایک نر، ہر ایک جوڑے کی ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، تو ٹوٹل 8 بنتے ہیں۔ کون کون سے 8؟ من الضأن 2 ومن المعز 2۔ الضأن کہتے ہیں بھیڑ کو، اور المعز کہتے ہیں بکری کو۔ بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، یعنی ایک نر ایک مادہ، نر بھیڑ مادہ بھیڑ، نر بکری مادہ بکری۔ قل، ان سے کہیے یعنی ان سے سوال کیجئے، اذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادائیں حرام کیے ہیں ان کے؟ بتاؤ تو صحیح، تم کو گھڑ کے لا رہے ہو، بتاؤ کہ اللہ نے ان میں سے کیا حرام کیا؟ اللہ نے تو سب حلال کیے، تم کیوں ان میں سے حرام بنا رہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں انہیں اللہ نے حرام کیا، جو تم کہتے ہو اگر یہ زندہ پیدا ہوا تو عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہوا تو عورتیں مرد دونوں کھا سکتے ہیں، یہ اللہ نے حرام کیا۔ ان سے یہ اس قسم کے جو سوال ہوتے ہیں یہ اگلے بندے کی بات کے انکار کے لیے ہوتے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ احکامات خود سے گھڑے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو علم پر مبنی خبر دو، ٹھوس دلیل لاؤ۔ کہاں ہے؟ کہاں سے تم نے گھڑا؟ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوگی، کہیں گے ہمارے بزرگوں نے یوں ہی کیا تھا، ہمارے فلان نے یوں فرمایا تھا اور یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ ابل اونٹوں کو کہتے ہیں، اور بقر بقرہ کی جمع ہے گایوں میں سے۔ قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، ان سے پوچھ لیں کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں اللہ نے حرام کیے ہیں؟ یعنی یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کسی کو نر حرام کر دی، کسی کی مادہ حرام کر دی، کسی کا بچہ حرام کر دیا، یہ خود سے احکامات اللہ کے حرام و حلال سے کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد سخت لہجے میں گویا کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے ان سے پوچھئے، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا،
کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ نہیں تھے تم لوگ، جانتے ہو تو پھر کیوں گھڑا تم نے؟ کہاں سے نکال کے لائے؟ اور پھر کلی بات، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم۔ یہ بات ہم سب کو ذہن نشین رہنی چاہیے جب بھی دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں، اور بالخصوص اس کے ذہن میں رہنی چاہیے جو دین بتانے والا ہے، جو منبر پہ بیٹھتا ہے، جو تقریر کرتا ہے، اس کو یہ جملہ ہر وقت اپنا نصب العین کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے رہے ہر وقت، بھولے نہ اس کو۔ اور وہ کیا ہے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے اللہ کی نظروں میں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے۔ علم نہیں ہے، گھڑی ہوئی باتیں، سنی سنائی باتیں، ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا، کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس پر چلا ہوا ہے اور احکامات چلا رہا ہے۔ جیسے آپ کو وہ جو گزشتہ جمعہ تھا اس کے بعد وہ کلپ دکھایا تھا کہ 1000 بھی قرآن کی آیات بینات آ جائیں اور وہ ایک بات بڑی واضح بتا رہی ہوں، مسئلے کو ثابت کر رہی ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں نے کسی اور طرح ثابت کیا ہو، ان آیات کی مخالفت میں جو آیات سے ثابت ہو رہا ہے اس کی مخالفت میں کوئی مسئلہ ثابت کیا ہو، تو ہم کہیں گے قرآن ہے تو برحق، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے بزرگوں کو صحیح سمجھ آیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کے بعد قرآن کو چومو چاٹو، اس کو سر پہ اٹھا کے جو مرضی کرو۔ ہدایت کا دروازہ تم نے بند کر دیا قرآن سے جب تم اتنا جاہلانہ بات کر رہے ہو کہ میرا فہم صحیح نہیں ہے۔ تمہارا فہم صحیح نہیں تو اٹھ کے جاؤ یہاں سے، جس کا فہم صحیح ہے اس کو آنے دو۔ یہ تو شریعت میں کسی نے یہ دلیل نہیں بتائی کہ جناب جو بزرگان نے کہا اس کے پیچھے چلو، یہ تو قرآن اس کے برعکس بھرا پڑا ہے۔ یہودیوں سے کہا گیا اور مسیحیوں سے، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ یہ علماء کو رب بنانا ہے کہ اللہ کی کتاب سے صاف ایک بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا وہ رب دوسرا ہے، اس کو صحیح سمجھ آتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس کا ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ پھر بزرگوں کے ٹائم کے بعد قرآن کو ویسے ہی اٹھا لیتا، یا قرآن میں یہ آیت نازل کرتا کہ فلان اتنے عرصے کے بعد جو دور آئے گا اس میں قرآن سے کوئی استفادہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کتنا بڑا ظلم ہے جو انہوں نے کر دیا۔ البتہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ اس میں سبھی مسلک تھوڑے بہت فرق کے ساتھ انوالو ہیں، تبھی فرقوں کے رنگ گہرے ہوتے ہیں اور تبھی فرقہ واریت کی فضا ذرا چمک چمک کے سامنے آتی ہے، ورنہ قرآن مجید تو فرقہ واریت کا دشمن ہے، شدید ترین دشمن ہے۔ اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو فرقے ہونے کا شوق ہے، آپ کا ان سے کوئی بھی ذرہ بھی تعلق نہیں ہے، لا تعلق ہے، یہ لوگ آپ سے لنک ہی نہیں ہے ان کا، جو فرقہ واریت کے جن کو مزے آتے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھنا چاہتے ہیں، امت کو امت نہیں بنانا چاہتے اور امت کو امت نہیں دیکھنا چاہتے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ایسے مزاج کے لوگوں کو اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ان کا مزاج ہی نہیں ہے، جس میں اتنی جرأت ہے کہ اللہ پہ جھوٹ بول دے، اس کو ہدایت کہاں سے ملے؟ آپ کو پتہ ہے سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار بہتان لگاتے تھے کہ رسول اللہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا قرآن، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر
کچھ باتیں بھی یہ رسول اپنے پاس سے ہم پر گھڑتا، ہم اس کی گردن کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکتا ہم سے۔ اتنا بڑا خطرناک کام ہے اللہ پہ جھوٹ گھڑنا، یہاں پہ منڈی لگی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی سامنے ہے۔ آیت نمبر 145، قُلْ لَا أَجِدُ، اب یہ جواب دیا جا رہا ہے، پس منظر وہی ہے کہ یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جو تم حرام حرام کہہ رہے ہو، مجھے جو اللہ نے بتایا ہے، اس جو چیزیں بتائی ہیں اس میں سوائے ان چند چیزوں کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ جو اللہ نے بتائی ہے وہ یہ، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجئے جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، الا، مگر کیا کیا چیزیں، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ مردار ہو، شرعی ذبح کیے جانے کے بغیر اس کی جان نکل گئی، مردار ہو گیا، او دمن مسفوحا، یا بہتا ہوا خون۔ یہ بہتا ہوا خون کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو تھوڑا بہت خون، وہ زیادہ خون بہہ جانے کے بعد جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، جو رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اس لیے کہ یقیناً یہ رجس ہے، یہ ناپاک چیزیں ہیں یا ناجائز ہیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ اللہ نے بتایا کہ حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر کوئی مضطر ہو کر اضطراری حالت میں بے امر مجبوری جان بچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ رہ گیا ہو، اس اضطراری حالت میں اگر کھانے پر مجبور ہو جائے، غیر باغن، اس میں بھی خواہش سے نہ کھائے، ولا عادن، اور جتنی مقدار ضروری ہے اس سے بھی آگے نہ بڑھے، اگر اس طرح کوئی کھا لے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تیرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض چیزیں تو اللہ نے بنیادی طور پر شروع سے حرام کی ہوئی، بعض چیزیں بعض قوموں پر حلال تھی لیکن ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پہ حرام کی گئی تھی سزا کے طور پر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر، ان جانوروں کی پشت پر یا آنتوں کے اندر یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو، وہ جائز تھی، باقی ہم نے ان پر چربی حرام کر دی تھی۔ ان کی کیوں کیا تھا ایسا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، بغی وہی جسے ہم بغاوت کہتے ہیں۔ بغاوت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، بغین قرآن
تمام فساد کی جڑ اسے قرار دیتا ہے۔ علم آ جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد کیوں اختلافات پیدا ہوتے ہیں؟ بغیاً بینہم، آپس کی بغی کی وجہ سے۔ بغی کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کی خواہش میں حد کراس کر جانا۔ میرا دل کر رہا ہے یہ چیز مجھے ملے، لیکن جائز طریقے سے میں جانتا ہوں مجھے نہیں مل سکتا، تو پھر میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں۔ میں لوگوں کو رشوت دے کے اپنے آپ کو ووٹ ڈلوا لوں، میں بندے خرید لوں، میں جھوٹے گواہ بنا کر کسی کی زمین خود ہڑپ کر جاؤں، میرا حق نہیں بنتا میں اپنا حق بنا کے عدالت سے لے لوں، یہ سب بغیاً، قانون کی خلاف ورزی کرنا، میرٹس کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب بغیاً ہے۔ ایک لفظ میں کرپشن کی پوری کائنات چھپی ہوئی، تفرقے کی پورا سسٹم چھپا ہوا ہے اس میں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ کیوں اختلاف کیا؟ بغیاً بینہم، پھر انہوں نے حد سے بڑھے، جو چیز ان کو چاہیے تھی اپنی خواہشات کے حصول کے لیے حد سے بڑھے، تو اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ چیزیں جو ہم نے یہود پر حرام کی تھی یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی بغی کی وجہ سے، یعنی حدود سے تجاوز کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم جو بتا رہے ہیں وہی بات سچ ہے۔ یہ پہلے حرام نہیں تھی، بلکہ یہودی کہتے تھے یہ حرام ہے ہم پر۔ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ تمہارے بزرگوں کی خرابیوں کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، ورنہ اللہ نے تم سے پہلے سے حرام نہیں کی تھی۔ 147 فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، آپ کی بات نہ مانے اے رسول، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کو قرآن میں یہ بھی نہیں ملے گا کہ اگر آپ کو جھٹلا دیں تو اے رسول آپ اور آپ کے ساتھی مل کے ان کو گالیاں نکال کے دمبا بنا دو، ان کو بدتمیزی کرو، بد زبانی کرو ان کے ساتھ، پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا کہ اگر یہ بات نہ مانے تو آپ ان سے کہیے جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن تو ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ بحث بھی نہ کرو ان سے جو ہدایت کا طالب نہیں ہے۔ جو توجہ فرمائیے کہ جب آپ فیل کر لیں کہ اگلا بندہ جاننے کے لیے نہیں پوچھ رہا، یعنی کسی چیز کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ بحث کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے طے کر لیا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میرا نظریہ تو ٹھیک ہے، اور لڑ مر کے جیسے بھی ہو بدتمیزی کر کے دوسرے کی ناک زمین پہ رگڑنی ہے، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، فائدہ نہیں سوائے اور لڑائی اور نفرت کے بڑھنے کے، اور فائدہ نہیں۔ ہاں جو علم کا طالب ہے اس کا مزاج بھی اور ہی ہوتا ہے، وہ بات کو غور سے سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو مجھے پہلے سے معلوم ہے وہ اس کی سورس کیا تھی، کہاں سے میرے ذہن میں آئی تھی، یہ عاقلانہ سوچ۔ اور یہ جو اب مجھے پتہ چل رہا ہے یہ سورس مضبوط ہے، اوتھینٹک ہے، یا جو مجھ پر پہلے کمپیئر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر اس کو اللہ حق کا فیصلہ کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ لیکن جو آگ بگولے ہو کے چڑھائیاں کر دیں، لڑے بدتمیزیاں کریں، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے، تو ان کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی بھی نہیں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب اگر آپ کو جھٹلا دیں اے رسول، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہیے رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا جو رب ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن اس وسیع رحمت کا مطلب غلط نہ لے لینا کہ تم جو مرضی کرتے جاؤ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تمہیں بخش دے گا، یہ مت سمجھنا۔
تمہارا پروردگار وسیع رحمتوں کا مالک ہے، تاہم مجرموں سے اس کا عذاب نہیں ٹالا جائے گا۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے رسول بھیجا ہے تمہیں ہدایت کرنے کے لیے، تمہیں حرام و حلال سمجھانے کے لیے، تمہیں توحید بتانے کے لیے، شرک سے نجات دینے کے لیے، یہ رحمت ہے۔ لیکن تم اگر ہٹ دھرمی کرو تو پھر یاد رکھو کہ وہ سخت بھی بڑا ہے، اس کی سختی، اس کا عذاب مجرموں سے لا یرد، نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ دھوکہ مت کھانا اللہ کی وسعت رحمت سے۔ قرآن کا بیان یہ ہے، لیکن جو ادھر ادھر کی غلط شاعریاں ہو رہی ہیں، صحیح شاعری کی بات نہیں کر رہا، غلط شاعریاں ہو رہی ہیں، فلان ہو رہی ہیں، وہ اتنا غفور الرحیم بتایا کہ بندے ہی خراب ہو گئے، کرپٹ ہو گئے کہ ہم جو بھی مرضی کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم۔ میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا، کسی محفل میں ہم نے سنا، شاعر صاحب فرما رہے تھے کہ جو گناہ نہیں کرتے انہیں اللہ کی رحمت پر اعتماد ہی نہیں، رسول اللہ کو بھی نہیں تھا اور اہل بیت کو بھی اعتماد ہی نہیں تھا، اور جتنے بھی متقین ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے۔ اتنے بڑے بے ایمان ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے دھوکے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ارے میں تو گناہ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اعتماد ہے اللہ کی رحمت بڑی ہے، میں جو بھی گناہ کر لوں چھوڑ دے گا، یہ اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، جو بھی گزرا، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کا بیڑا غرق کرے، انہیں گمراہ کرے۔ اتنا غفور ہے میرا اللہ تعالیٰ۔ کہہ رہے ہیں اے رسول سے اگر آپ کی بات نہ مانے، کہہ دو کہ تمہارا رب وسیع رحمتوں والا ہے، لیکن مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا بھی نہیں جائے گا۔ اگر تم نے رسول کی بات نہ مانی پھر تمہیں وہ بتائے گا کتنا غفور الرحیم۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں جب انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوں تو اسے امید بھی رہتی ہے رحمت کی، لیکن عذاب کا خوف بھی رہتا ہے، اور وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ پھر وہ تجاوز نہیں کرتا حدود سے، پھر بغین نہیں کرتا کہ کسی چیز کی خواہش میں حد کراس کر جائے، کوئی پوچھے تو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، ایسا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 148 بہت اہم موضوع ہے اس آیت میں، پہلے اس کو توجہ سے سن لیں۔ یہ آیت عقیدہ جبر کے بارے میں بات کر رہی کہ خرابی خود کرو، اور کوئی پوچھے تو اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ اسلام میں بنو امیہ کے دور میں یہ خراب اور خراب کر دینے والا عقیدہ، اس کا پرچار کیا گیا تاکہ لوگ بنو امیہ کی کرپشن پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ جو کرا رہا ہے اللہ کرا رہا ہے۔ امام حسین کو قتل کس نے کرایا؟ اللہ نے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل سکتا ہے؟ توبہ توبہ، نہیں ہل سکتا، تو بس پھر امام حسین کیسے قتل ہو گئے؟ اللہ نے کرایا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہل سکتا ہے؟ نہیں ہل سکتا، تو یزید پھر تخت پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل بالکل، سبحان اللہ، بڑی بات، کیسے کرتے ہوں گے؟ بے شعوروں کی طرح جو واہ واہ کر داد دیتے رہتے ہیں، ایسے کرتے ہوں گے۔ داد دے دے کے امام حسین کے قتل کو بھی جسٹیفائی کر دیا، اور ایک فاسق و فاجر کی حکومت کو بھی جسٹیفائی کر دیا۔ آج تک مزہ لے رہی ہے امت اسلام ان غلط جسٹیفیکیشنز کا اور ان غلط چیزوں کو صحیح کرنے کا۔ آج بھی بعض افراد ایسے ہیں امت میں، بعض گروہ کہ جو جبر کے قائل، جو کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے، ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو یہی بات مشرک کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ تو جس بات کی قرآن مذمت کر رہا تم نے اسے عقیدہ بنا لیا، پھر کیا کہیں گے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن کو، بزرگوں نے جو سمجھا نا وہی کہیں گے۔ یہ ہے بزرگ پرستی۔ بزرگوں نے بنو امیہ کے اگر سکے کھا کے کہہ دیا کہ عقیدہ جبر ہے، اب قرآن کی آپ 1000 آیت لے آؤ، کہیں گے ہم ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ان کا فہم قرآن اتنا زبردست تھا، تم 2% کے لوگ تم کہاں سے سمجھو گے؟ اس طرح اللہ کی کتاب پر، اس ہدایت کے چراغ پہ ظلم کرتے ہیں، اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اور اپنے اندھے پیچھے چلنے والوں کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں۔
توجہ کیجیے، سیقول الذین اشرکوا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، جو مشرک ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ اپنے تصور سے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے کہتے ہوں گے سب کچھ اللہ کرتا ہے نا، ہر چیز اللہ چلا رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ بس پھر اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، لہٰذا ہمیں تم نہ روکو، اللہ کروا رہا ہے ہم سے۔ یہ ہے عقیدہ جبر۔ اگلے بندے کو کنفیوز ہی کر دو۔ رسول اللہ تو نعوذ باللہ کنفیوز نہیں ہوں گے، لیکن پبلک ہو جاتی۔ ان قریب یہ مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو کیوں تم نے اسے حرام کیا، ہم نہ حرام کرتے کسی چیز کو اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم مشرک کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، سب اللہ کروا رہا ہے۔ کرو خود، ڈال دو اللہ پر، اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن ان کو جواب کیا دے رہا ہے، اس عقیدہ رکھنے والے سب کو جواب ہے یہ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ یعنی اسی طرح کے بہانے، یہ کوئی نئے نہیں ایجاد کر رہے بہانے، ان سے پہلے بھی جو انبیاء کی بات نہیں ماننے والے تھے وہ بھی اسی طرح کی بیہودہ باتوں سے جھٹلاتے تھے، بیہودہ دلائل سے۔ کب تک جھٹلاتے رہے؟ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ کام غلط تھا۔ اگر اللہ کروا رہا ہوتا تو پھر اللہ پکڑتا نہیں۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے رسول کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے نکال سکو، لا کے سامنے رکھو ہمارے، کہاں سے کہہ رہے ہو یہ اللہ کروا رہے شرک؟ کیونکہ اللہ نے تو رسول کو بھیجا اس لیے کہ شرک سے روکے، خود کروا رہا ان سے، ایسا ہوتا ہے۔ اب خدا کہہ رہے گی کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم لوگ تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو اور تم تو صرف غلط قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ تخرصون، جھوٹی بنیادوں پر گھڑی ہوئی باتیں، اندازے قیاس آرائیاں تم کرتے ہو، یقینی اور علمی بات تمہارے پاس نہیں ہے، کہ تم نے خود چیزیں گھڑ لی۔ تو پھر علم کہاں سے آئے گا؟ آیت نمبر 149، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے رسول کہہ دیجئے وہ دلیل کے جو اتمام حجت کر دیتی ہے، بات کو واضح کر دیتی ہے، وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کی طرف سے جو بات آ جائے وہ حجت بالغہ ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، اور بالغہ پہنچ جانے والی، یعنی دلیل کو جس لیول تک پہنچا ہوا ہونا چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے۔ صرف اللہ کے مقابلے میں کی جانے والی بات وہ حجت نہیں ہوتی۔ حجت بالغہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب ذرا غور سے سنیں آپ، تاکہ جو ذہن میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے لفظوں کے ظاہر سے وہ حل ہے۔ یہاں پہ کیا فرما رہے؟ فَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً تم سب کی ہدایت کر دیتا۔ اب سوال کہ اوپر مشرک کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نیچے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتے، تو دونوں کی بات ایک ہی ہوگی؟ ایک نہیں۔ ان کی بات کی مذمت کی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ پہلے کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں،
لیکن پھر بھی کہ جنہوں نے اس سے پہلے نہ سنا ہو وہ سن لیں، اور جنہوں نے سنا تکرار ہو جائے۔ اللہ نے بندے کو راستہ انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اختیار اچھا اور برا کون سا اس کے لیے عقل دی۔ لیکن انسان چونکہ خواہشات بھی اپنے اندر رکھتا ہے، شہوات اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بھی اسے کھینچتی ہیں ان باتوں کی طرف کہ عقل جن کی طرف جانے سے روک رہی ہوتی ہے کہ یہ نہ کرو، اس کا نتیجہ برا۔ اور اگر عقل کو خواہشات کے پریشر سے نکال دیا جائے، خواہشات کو بلیک میل نہ کرنے دیا جائے عقل کو، تو عقل آپ کو صحیح گائیڈ کرتی ہے۔ لیکن اگر خواہشات سامنے بندوق لے کے کھڑی ہو جائے، ہینڈز اپ کرا دیں عقل کو، جو ہم نے کہنا وہی کرنا تو نے، تو عقل پھر استعمال ہوتی ہے۔ عقل سے بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس حالت میں عقل کو پھر ٹیکنیکلی عقل نہیں کہا جاتا، وہ شیطنت بن جاتی ہے، کچھ اور بن جاتا ہے۔ کیونکہ اہل بیت اطہار کے فرامین میں بہت خوبصورت الفاظ اس میں بتایا گیا، عقل وہ ہے، یعنی جسے عقل کہنے کا حق، کہلانے کا حق رکھتی ہے، وہ ہے جو رحمان کی عبادت کروائے اور جنت تک پہنچا دے، وہ عقل ہے۔ دوسری کسی چیز کو عقل مت سمجھنا، جس کا اینڈ جہنم میں ہو وہ کیا عقل ہے؟ تو پس انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے اندر خواہشات ہیں، اور انسان کو راستہ چننے کا اختیار دے دیا گیا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں، توجہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس انتخاب کا اختیار نہیں۔ اس جگہ پر یہ آیت جو بتا رہی ہے، یہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں، انتخاب سے پہلے والے مرحلے پر۔ ایک ہے آپ نے اپنے اختیار سے راستہ انتخاب کر لیا، اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اور ایک انتخاب کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر، اور جس کا اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ انتخاب سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ ان کا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم انتخاب ہی نہ کرتے بت پرستی کا، ہم انتخاب ہی نہ کرتے کہ یہ چیز حرام ہم نے کر دی اپنے اوپر، ہم کرتے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ باطل۔ اور یہ جو خدا کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو ان تم سب کو ہدایت کر دیتا، یہ انتخاب کے بعد والا مرحلہ ہے۔ کیسے؟ توجہ فرمائیں۔ خداوند عالم نے انتخاب کا اختیار تمہیں دیا ہے، لیکن جو تم انتخاب کرو اس کا نتیجہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ اگر تم عقل کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کی خلاف ورزی کرو گے، اور پھر چاہو گے کہ نتیجہ ہدایت میں نکلے، اللہ نے اس کا نتیجہ گمراہی رکھا۔ ٹھیک ہے؟ اب خدا کہہ رہا ہے، اب یہ انتخاب سے بعد والے مرحلے کی بات کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنا قانون بدل دیتا۔ خوب توجہ کرے، اللہ چاہتا تو قانون بدل دیتا۔ تم غلط انتخاب کرتے پھر بھی تمہاری ہدایت ہو جاتی، تم ہدایت کے طلبگار نہ ہوتے پھر بھی تمہاری ہدایت ہو جاتی۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا ایسا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اس نے تمہیں عقل دی، تمہیں انتخاب کا اختیار دیا، اب تم انتخاب کرو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ جو عقیدہ جبر ہے یہ اس مرضی کا انکار کرتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو سب ایمان لے آتے، وہ کہتا ہے کہ تم انتخاب کچھ بھی کرتے، نتیجہ ایمان رکھ دیتا۔ میں اگر حکم کر دیتا کن فیکون والا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی وہ سرکشی کرتا، چاہتا تو خدا وہ کر سکتا تھا، لیکن خدا نے وہ کیا نہیں ہے۔ خدا نے انتخاب کا اختیار دیا ہے، اسی کا نام آزمائش ہے، ورنہ تو آزمائش کو اللہ کہے کن سب کے سب ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس قسم کی جو آیات ہیں بظاہر لگتی ہیں یہ کیا ہوا، کافر کہیں تو اللہ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہے ہو، پھر خود ہی کہتا ہے کہ میں یہ کر دیتا۔ یہ اس انسان کے انتخاب کرنے سے پہلے کا مرحلہ اور اس کے نتیجے والا مرحلہ بعد والا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں جو پہلے کے بارے میں آیت آتی ہے وہ اختیار کا انکار کرنے والی بات،
اللہ اس کی مذمت کرتا ہے. یہاں پر نہیں اور بھی ہے، سورہ زخرف میں ہے کہ کافر کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے. اگر رحمان چاہتا تو کیا مطلب؟ جبر، یعنی وہ کروا رہا ہے، یہ انتخاب ہم سے اس نے کروایا. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے. انتخاب تمہارا اختیار، نتیجہ اللہ کے اختیار، اس نے معین کیا ہوا. صحیح انتخاب کرو گے نتیجہ اچھا نکلے گا، غلط انتخاب کرو گے نتیجہ گمراہی کی شکل میں نکلے گا. یہ نہ کہو کہ انتخاب کا اختیار نہیں ہے، یہ باطل ہے، شرک تم سے اللہ کروا رہا ہے، یہ نہیں. یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اسی لیے تو اللہ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی ہیں تاکہ تمہاری رہنمائی کر دے. آگے تم نے خود انتخاب کرنا ہے. انشاءاللہ کہ واضح ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کہہ دیجیے اللہ کے پاس ہی نتیجہ خیز دلائل ہیں، یعنی حجت البالغہ کا یہ ترجمہ کیا ہے. تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا، یعنی جبرن، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 150. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان اللہ حرم هذا. اے رسول ان سے کہیے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے. یہاں گواہوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو دلیل سے گواہی دے. جب کوئی گواہ آتا ہے نا، عدالت میں بھی جب گواہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گواہی دے رہے ہو، تم نے دیکھا خود، تمہیں کیسے پتا کس بیس پہ گواہی دے رہے ہو؟ یہ نہیں ہوتا کہ ایویں ہی آگے گواہی دے دو. گواہی کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے. اے رسول ان سے کہیے اپنے گواہ لاؤ، یعنی کس دلیل، وہ آ کے مدعا کو تمہارے ثابت کریں، دلیل پیش کریں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، گواہی دیں آ کر. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے. اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت تو گواہی کوئی دے نہیں سکتا دلیل سے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ گواہ تیار کر لیں. وہ کہے ہم جی قسم اٹھاتے ہیں بھی یہ تھا، فلان تھا، وہ کتاب تھی، وہ لائبریری میں جل گئی. جیسے بعض جھوٹے جو ہے نا، خطیبوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ فلانی کتاب تھی. ایک کو تو ہم نے خود سنا تھا، مطلب میں نے خود سنا تھا ایران جانے سے پہلے تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے یہ جس کتاب میں سے میں نے بات پڑھی ہے نا، یہ ہندوستان کی لائبریری میں تھی، ایک ہی نسخہ تھا دنیا میں، اور وہ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا بھی لائبریری کو آگ لگی ہے، وہ جل گئی. چلو بھائی اب راستہ بند ہے، کوئی جا کے چیک کرے بھی کدھر کتاب تھی اور کدھر کتاب نہیں تھی. اس قسم کے گواہ آ سکتے ہیں، لیکن جو واقعاً ٹھوس جو دلیل مان لیں عقل مند لوگ، اس کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو اگر یہ من گھڑت قسم کے گواہ لے بھی آئیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اے رسول، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. وہ جدھر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آخرت پر ایمان رکھتے یعنی ان کو حساب کتاب کا ہے ہی کوئی نہیں. یہ قرآن جو آخرت کو لے کر آتا ہے، توجہ فرمائیے، یہ ایویں نہیں ہے. جس انسان کو احساس ہو کہ میرے کاموں کا مجھے حساب دینا ہے، اس کے کام کنٹرول میں رہتے ہیں. اب چاہے انسان آخرت کو مانتا ہی نہ ہو، اسے اس کو بھی کوئی نہیں حساب کتاب کی پرواہ، یہ تو کہتا ہے ہی نہیں. ایک مسلمانوں میں یہ لوگ نہیں ہوتے، وہ تو ایتھیسٹ ٹائپ کوئی اندر سے پیدا ہو جائے تو الگ بات. ہر مسلمان کہتا ہے، شیعہ اور سنی کہتا ہے میں تو آخرت کو مانتا ہوں. مسلمانوں کے لیے شیطان نے دوسرا لالی پاپ تیار کیا. وہ کیا ہے
کہ مختلف مسالک کے دین فروش ٹائپ کے علماء نے یا جو مخالف قرآن روایات شیعہ سنی کتب میں گھس گئی ان کو لاتے ہیں، اس پروڈکٹ کو بیچتے ہیں، قرآن کی آیات کو صاف بیان نہیں کرتے، قرآن کی آیات سے ٹکراتی روایات کو نہیں بتاتے عوام کو کہ یہ کتاب میں حدیث تو ہے لیکن اس آیت کے خلاف، یہ نہیں بتاتے، کیونکہ پھر ان کو وہ کون دے گا، ان کو مزے کون لے گا ان کی تقریروں سے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرتے ہیں، شیطان نے کیا لالی پاپ بنایا ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ قیامت تو ہے لیکن تمہارا نہیں ہونا ایسا، تم تو یوں پار ہو جاؤ گے کہ تمہارا تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے۔ اب جس کو پتہ ہو کہ قیامت تو ہے لیکن مجھے کچھ نہیں کہے گی، پریکٹیکلی یہ بھی ایسا ہی ہے جو کہتا ہے قیامت ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہے، یہ بھی سمجھتا ہے میرا حساب کتاب نہیں ہے، تو دونوں ہی پھر کھلے ہوئے وہ بیل ہیں، جس کو مرضی ٹکر ماریں، جہاں مرضی چر لیں جا کے، جہاں مرضی جا کر پیشاب کر دیں، انہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، قاعدہ قانونی کوئی نہیں، کیونکہ حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ تو ایک ہے آخرت کا انکار کر دینا اور ایک ہے آخرت کا خوف دلوں سے نکال دینا، یہ دونوں باطل ہیں، چونکہ دونوں انسان کو جری کر دیں گے، اس کے اندر جرت پیدا ہو جائے گی گناہ کرنے کی، چاہے وہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے اور چاہے وہ جو مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ دوسروں نے پکڑے جانا، ہم تو پار ہیں۔ یہ رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے، ایفیکٹ دونوں پر ایک جیسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اور ایسی بہت ساری من گھڑت باتیں مشہور کی گئی مختلف مسالک میں، فرق نہیں ہے شیعہ و سنی ہو۔ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کرپشن ٹکا کے کرتے ہیں، جھوٹ ٹکا کے بولتے ہیں، بے ایمانیاں ٹکا کے کرتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پار، ہمیں تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے منکر نکیر، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، موت ڈر کے بھاگ جائے گی، میں نے یوں کیا تو منکر نکیر بھاگ گئے قبر سے، سبحان اللہ۔ یہ کہاں سے دلیل لائے ہو؟ شاعر محترم نے فرمایا کہ میں نے یوں نعرہ لگایا تو منکر نکیر بھاگ گئے وہاں سے، سبحان اللہ۔ اللہ کے قانون کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے سے اس نے یہ والی بات کرنی ہے، منکر نکیر بھاگ جائیں گے، وہ نہیں بھاگتے۔ ہاں مر کے تمہاری آنکھیں ضرور کھول جائیں گی کہ بات کہاں سے، نظریہ کہاں سے لینا تھا اور کہاں سے نہیں لینا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گناہوں کی جرت انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ قرآن کچھ کہتا ہے، یہ قرآن کو چھوڑ کر اور طرف بھاگ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب جیسا اوروں کو بناتے ہیں۔ یعدلون یعنی اللہ کا عدل لانا، یہ جو لفظ عدل ہے ایک تو عدالت والا معنی ہے، ایک ہے برابر والا معنی، دو میں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے، شیخ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ آج کے لیے جو آخری آیت ہے وہ ہے 151 آج کے درس کے لیے۔ قُلْ تَعَالُوا، یہ ساری بحث وغیرہ کرنے کے بعد، دلائل دینے کے بعد، کفار مشرکین کے عقائد کو، خرافات کو رد کرنے کے بعد، اور اس کے خطرناک نتائج سے خبردار کرنے کے بعد، اب کہا جا رہا ہے قُلْ، اے رسول آپ کہیے، تَعَالُوا، آؤ، اگر حق جاننا چاہتے ہو، یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے کیا حرام کیا اور اللہ نے کیا حلال کیا، تو آؤ، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی۔ پہلی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ سب سے بڑا
حرام اللہ نے یہ قرار دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان یعنی اچھا سلوک۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے یعنی غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے ان کو، ہمارے پاس تو خود پورا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس خوف سے کہ انہیں کون کھلائے گا، نہ مارو۔ نحن نرزقکم، ہم ہیں جو تمہیں رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی دیں گے۔ رزق اپنی مخلوق کو دینا یہ اللہ کے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے سارا کا سارا کہ تم توکل خدا کو بھول جاؤ، تمہارے ذمے ہے محنت کرنا جو جائز ہوا۔ رزق دینا یہ خدا کے ذمے ہے، یہ نہ کہو کہ جو تمہیں محدود وسائل نظر آ رہے ہیں تم اپنے بچوں کو قتل کر دو اس کی وجہ سے، یہ جرم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے چھپی ہو، یعنی نہ ظاہر بظاہر بے حیائی کرو کہ پورا معاشرہ ہی گندا ہو جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے، اور نہ ہی چھپ کے بے حیائی والے کام کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو، اس نفس کو، اس انسان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، الا بالحق، مگر تب جب حق پر مبنی ہو، یعنی جیسے قصاص ہوتا ہے، جیسے ڈاکوؤں اور ان کی سزا ہوتی ہے کہ اگر مسلحانہ کوئی ایسا اقدام کرے تو وہ برحق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو اس معاملے میں حد کر دی ہے اور فرمایا کہ جس نے ایک کو بے گناہ مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں وصیت کی ہے، یعنی نصیحت کی ہے اللہ نے، نہ کہ تمہاری من گھڑت خرافات۔ اور یہ وصیت اسے تمہیں کس لیے کی ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ تمہیں باتیں بتا دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، خرافات کی طرف نہ جاؤ۔ تفسیر کوثر کے چند جملے اسی شرک کی اقسام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ جو شرک ہے، شرک کی اقسام یعنی ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کس کس طرح میں شرک ہوتا ہے۔ ایک ہے شرک در اعتقاد، جیسے میں نے عرض کیا کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، اس کائنات کے اللہ کے ساتھ اور بھی مالک، اس کائنات اللہ کے ساتھ اور بھی جو ہے نا پارٹنر، بطور پارٹنر اس کو موجود ہے۔ ایک یہ شرک در اعتقاد ہے۔ ایک ہے شرک در حاکمیت، یعنی اللہ بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے نام پہ ذبح کرو تو اس بت نے کہا میرے نام پہ ذبح کرو۔ احکامات، قوانین اور بھی سورسز ہیں قوانین کی اللہ کے سوا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کس لیے ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ بغیر اذن خدا رسول اللہ کی بھی اطاعت نہیں، چونکہ اطاعت کی جو جس کا حق اصلی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور جو مولائے اصلی ہے سب کا وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے جس کو جو کہا ہے وہ اس کا عہدہ اور مقام ہے، لیکن ہر چیز کا سرچشمہ اللہ ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں سب سے زیادہ محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، شدید۔ سب سے بڑا حاکم وہ اپنا اللہ کو سمجھتے، سب کچھ خدا کو سمجھتے ہیں، یعنی سب سے بڑا وہ ہوتا ہے ان کی نظروں میں۔ یہ قرآن مجید کی پکچر ہے جو توحید کی اس نے دکھائی ہے۔ شرک در حاکمیت ہے، اور تیسرا شرک در تدبیر، یعنی کاموں کو چلانا، اس کائنات کے کاموں کو چلانا۔
صاحب تفسیر کوثر یعنی شیخ محسن علی نجفی صاحب یہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ شرک کا مقام شرک در تدبیر ہے، یعنی جو زیادہ جس میں لوگ ملوث ہیں ہو جاتے ہیں وہ شرک در تدبیر ہے، اس کائنات کے چلانے میں۔ انبیاء علیہم السلام کو شرک در تدبیر کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑا، یعنی لوگ جو تھے جو سامنے ہوتے تھے وہ کائنات کے اندر مؤثر قوتوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک سمجھتے تھے، لہذا وہ کہتے تھے اگر یہ خوش ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ خود ہی بات کر لیں گے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں۔ یہ اعتقاد، یہ چاہے حضرت موسیٰ کی قوم اپنے نبی کے بارے میں پیدا کر لے، اپنے جن کو مقدس سمجھتے اپنے کسی ولی کے بارے میں کر لے، چاہے حضرت عیسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کر لے، حضرت عیسیٰ کی ان سے برات ہے قرآن نے بتائی ہوئی، اور چاہے کوئی مسلمان رسول اللہ کے بارے میں یہی اعتقاد پیدا کر لے، چاہے ائمہ کے بارے میں اعتقاد پیدا کر لے، اہل بیت کے بارے میں کہ وہ شریک ہیں اس تدبیر کرنے میں کائنات کی، یہ فارمولہ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پچھلے کرتے تھے وہ غلط تھا، اب کرے تو اب ٹھیک ہوگا، اب اللہ نے شریک اپنے پیدا کر دیے، پہلے کوئی شریک پیدا کرنے کی اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا تھا اپنے، ٹھیک ہے؟ تو توجہ کیجیے، فرماتے ہیں کہ چونکہ جن مشرکین سے انبیاء کا مسئلہ رہا ہے ان کا یہ عقیدہ تھا، توجہ کیجیے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق تو اللہ ضرور ہے مگر خلق کے بعد اللہ نے کائنات کی تدبیر چند ہستیوں کے سپرد کر دی۔ ابھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو بعض لوگ خرافات میں ان کفار سے بھی آگے جمپ لگا گئے، خلقت میں بھی شریک سمجھتے، خالق ہونے میں بھی، مگر خلق کے بعد اللہ نے کائنات کی تدبیر چند ہستیوں کے سپرد کر دی ہے، اب وہی اس کائنات کو چلاتی، یعنی وہ چلا رہے، لہٰذا ہم ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، یعنی ایسا نہیں کہ ان کو اللہ سے چھین لیا، اللہ نے خود دیا ان کو اور کہا اب تم چلاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ہم لہذا انہی کی کرتے ہیں عبادت اور ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اس مشرکانہ عقیدے کی رد میں قرآن میں سینکڑوں آیات جن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کی تدبیر سے متعلق تمام امور میرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، میں رزق دیتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں سبزہ اگاتا ہوں، ہواؤں کو چلاتا ہوں، گردش لیل و نہار یعنی رات اور دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، ہر چیز کو خلق کرنے کے بعد اس کی تقدیر میں بناتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ جو میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اپنی وحدانیت کے تعارف میں کہ یہ جو ہستی تمہارا اللہ ہے اس کی یہ صفات ہیں، اس موضوع میں اللہ اپنی جن صفات کا ذکر کرتا ہے ان صفات کو ادھر ادھر سے گھما پھرا کے اللہ کی مخلوقات کی طرف نسبت دینا یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے خلاف قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ لیکن گزشتہ انبیاء کی اقوام بھی اس میں انوالو ہوئیں اور آج مسلمانوں میں بھی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں ان ہستیوں کے پیچھے کہ جو ان کے مسلک میں یا ان کے مذہب مثال کے طور پر بہت زیادہ جن کو مقدس بنا لیتے۔ آج بھی دیکھیں کئی لوگ اتنے عجیب و غریب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لطیفے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو ایک فلان صاحب کا جو مرید تھا وہ ایک بہت بڑے مجمع میں، اب یہ جوک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ فکر کا لیول بھی دیکھیں، معجزہ بھی بیان کر رہے تو کس قسم کا معجزہ، وہ ٹوائلٹ سے آگے معجزہ بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ کہتا ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا فلان صاحب کا مرید، تو اس کو اچانک واش روم جانے کی حاجت بڑی شدید قسم کی محسوس ہوئی، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر بھی ہزاروں بندے، ادھر بھی ہزاروں بندے، آگے پیچھے کو، تو یہاں تو نکلتے نکلتے تو کام ختم ہو جائے گا، تو میں نہیں پہنچ سکتا کسی واش روم تک۔
تو اس نے پھر جو جس پیر کو مانتا تھا اس کو اس نے آواز دی، اور جناب وہ پھر وہ جو تھے وہ تو اتنے غریب نواز ہیں، وہ آئے اور یعنی آسمانوں سے آئے ہوں گے ظاہر ہے، اور انہوں نے یوں چادر اپنی پھینکی اس پر، اور جب چادر ہٹائی تو وہ جنت میں تھا اور سامنے واش روم تھا۔ تو وہ گیا اس جنت کے اندر اس نے اپنا واش روم والا لوازمات پورے کیے، اور جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ جی میں اب فارغ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے پھر چادر ڈالی، چادر ہٹائی تو اسی مجمع کے درمیان میں تھا۔ اور معجزہ تو کوئی بڑے لیول کا بیان کرو، معجزہ بھی جتنا فکری لیول ہے اسی لیول کا معجزہ جو ہے وہ، یا ایک بھائی آپ کی جنرل نالج میں یہ فیس بک پر سارے کلپس یعنی خود ان کے پڑے ہوئے موجود ہیں کہ ایک دفعہ ایک پیر صاحب جو تھے انہوں نے اپنی جوتی اتار کے یوں پھینک دی، اور مرید چونکہ عقیدت مند تھے، شاگرد وہ ان کی جوتی کو ہر روز اپنے پاس عقیدت سے رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جوتی پھینکی، وہ جوتی کے پیچھے بھاگے، جوتی اڑ گئی، جوتی ملی نہ، انہوں نے چھتوں پہ ڈھونڈی، ادھر ادھر جوتی نہ ملی۔ 1 مہینہ کے 1.5 مہینہ خدا جانے کا گزرا تو ایک قافلہ داخل ہوا شہر میں، اور ان قافلوں نے بڑی عقیدت، قافلے والوں نے بڑے احترام کے ساتھ، یہ لفظ میرے 1-2 آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ایگزیکٹ ساری ورڈنگ تو یاد نہیں ہے، لیکن واقعہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ کی خدمت میں شیئر کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے جوتی بڑی اس سے اٹھائی ہوئی تھی، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ جوتی تمہیں کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک دور کسی شہر کا نام لیا کہ ہم 1.5 مہینہ پہلے، یعنی جس دن انہوں نے جوتی پھینکی تھی اس دن کا بتایا کہ ہم ایک فلان جگہ میں تھے، وہاں پہ ہم پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور ڈاکو نے ہمیں لوٹنا شروع کر دیا، وہ بہت طاقتور تھے۔ تو ہمارے قافلے کے اندر ان کا ایک مرید بھی تھا، جو دیکھیں اللہ کیسے غائب ہے ان لوگوں کے پاس، ان کو اللہ پھر سوتیلا ہو جاتا ہے، ان کا دل ہی نہیں کرتا، اللہ کو ریٹائرڈ سمجھتے ہیں کہ اب ان سے کام نہیں ہوتا، جب تک ہم جس کو مانتے ہیں اس سے نہ کرائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو مرید تھا ان پیر صاحب کا، اس نے زور سے ان پیر کو پکارا، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ 2 جوتیاں اڑتی ہوئی آئیں، اور ٹھکا ٹھک ڈاکوؤں کے سر پہ جو ہے نا ڈھونڈ کے، اگر قافلے والا کوئی سامنے جوتی کی آتا تھا، ایسی گائیڈڈ جوتی تھی، آج کل جو امریکہ بنا رہا ہے میزائل وہ ادھر سے آئیڈیا لیا تھا، اگر کسی قافلے والے کے پاس جاتی تھی جوتی تو اس کو نہیں لگتی تھی، پیچھے ہٹ جاتی تھی، پھر ڈاکو کو ڈھونڈتی تھی، مار کے ڈاکوؤں کو بھگا دیا، اور پھر جوتیاں جو ہے وہاں پہ گر پڑی سامنے ہمارے۔ تو ہم نے پھر یہ جوتیاں جو ہے اٹھا لی، اور اب ہم یہ جوتیاں واپس کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے یہ جوتیاں ان کو واپس کرنے کے لیے آئے۔ یہ والے معجزات ہیں، تبھی اسلام کی یہ حالت ہوئی پڑی۔ اتنے جو معجزات ہیں، تو ہمارے ملک بیچارے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کرا دو مثلا اگر ہوتا ہے تو، مثال کے طور پر اس قدر جو کام ہو رہے ہیں تو مثلا یہ کرا دو، اگر اس سے ہو جاتا ہے تو ایک ہے خداوند عالم کا قانون، اس کے تحت اس نے کہا تم محنت کرو، اور کام چوری کر کے یہ نہ کہو کہ اللہ کرا دے تو فلان کرا دے۔ وہ جو ایکچول قانون ہے اسلام کا، پریکٹیکل ترین دین ہے، اس کو اٹھا کے پس پشت پھینک دیا ہے، اور اپنی کام چوریوں کو کھاتے میں ڈال دیا اس قسم کی خرافات اور سٹوریوں کی۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا جو بہترین پروگرام تھا انسانیت کے لیے، جو رہنمائی تھی اسلام کی شکل میں، آج مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے اس کی کیا حالت ہوگی کہ غیر تو غیر اپنی نوجوان نسل بھی اس قسم کی چیزوں کو جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو بدک جاتے ہیں دین سے ہی ان کے بڑے نیگیٹو قسم کے خیالات دین کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کون قصوروار ہے؟ یہی جو عقل اور شعور کی جگہ قرآن اور صحیح احادیث کی جگہ من گھڑت سٹوریوں پہ ان کو پالا ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ سوچنا شروع کرتا ہے سیدھا جا کے پھر کسی ایتھیسٹ کی گود میں بیٹھتا ہے اور دین سے بیزار ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی بنیاد ہی خرافات پر، اس کی بنیاد عاقلانہ شعور اور بصیرت والے محکم دلائل پہ رکھی نہیں گئی اسلام کی۔ تو وہ ایسا کمزور جڑ والا پودا ہے کہ جس کو کوئی بھی آرام سے یوں کرے تو اکھڑ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے، اس کا تنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنا محکم ہو کہ نہ اکھڑ سکے، آندھیاں بھی چلیں تو وہ نہ اکھڑ سکے، بلکہ دفاع کرنے والا، ان کو روکنے والا ہو، ان کے آگے جم کر کھڑا رہے۔ وہ کون سا دین ہوتا ہے؟ شعور اور بصیرت
اور اس طریقے سے سیکھا گیا دین جو اللہ نے ریکومنڈ کیا، جو رسول اللہ نے ریکومنڈ کیا، اور جو اہل بیت اطہار نے ریکومنڈ کیا کہ یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا، اور جو غلط طریقے ان کے بارے میں خبردار کیا کہ اس طرح دین نہ سیکھنا۔ لیکن افسوس یہ کہ جس طریقے سے خبردار کیا کہ نہ سیکھنا، اکثریت اسی طریقے سے دین کی معلومات حاصل کرتی، اور وہ ہے صرف سننا، سنی سنائی پہ قرآن اور حدیث بھی قرآن کریم کے سائے میں، ورنہ حدیث میں بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول اور اہل بیت کے نام پر جھوٹ شامل کر دیا اور لوگ اسے حدیث سمجھتے ہیں، آج ان کو پتہ نہیں۔ خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اتنا امت کی پشت میں چھرا گھونپا ہے کہ مشکل ہو گیا کہ فرق کرنا کہ یہ کون سا فرمان ہے اہل بیت کا، کون سا فرمان اہل بیت کا نہیں۔ عام بندہ سب کو اہل بیت کے فرامین سمجھتا ہے۔ ادھر اہل سنت میں بھی ایسا ہے، صحیح حدیث غلط حدیث کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جس کو اپنے مطلب کا، مثلا کوئی بندہ متعصب ہے، اس کو کسی کے خلاف دلیل چاہیے، وہ نہیں دیکھتا کہ ضعیف ہے یا کچھ ہے، اس کو تو مال چاہیے، رسول پاک کے نام پر اٹھا کے توپے چلانا شروع کر دیتا۔ اور بعض بڑے بڑے علماء اس میں انوالو ہوئے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو شیعوں کے خلاف مواد چاہیے تھا، اس نے نہیں دیکھا کہ جو اس روایت کا راوی ہے وہ ضعیف ترین ہے اور کذاب لکھا ہوا ہے انہی کے علماء نے، لیکن اس کو اور اس راوی کے علاوہ کہیں اور سے اس کو مال ہی نہیں ملتا جو اس کو اس کے خلاف چاہیے، تو اس نے سارا اپنا علم شلم سائڈ پہ کر کے اس ضعیف کی روایتوں کو اٹھایا اور توپ کا رخ کھول دیا ادھر کہ یہ رسول نے فرمایا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ کرتے ہیں، یہ مسالک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کب؟ جب تعصب اور نفرت کی آگ میں اندھے ہوں اور اس جذبے سے عاری ہوں جس جذبے کو دے کر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا کہ انسانوں کو نجات دلوانی ہے، ان کی ہدایت کرنی ہے جو گمراہ ہیں، نہ کہ ان کو دھکے دے کر اور تم نے جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت مظلوم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ دست دعا بلند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ پروردگار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنے روح و جان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس سلسلے میں ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خطاؤں کو اے پروردگارہ معاف فرما۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہیں حق کی طرف جانے میں اور اس صحیح روش دین سیکھنے کی صحیح روش کو اپنانے میں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو اے پروردگار ہم سے دور فرما۔